ہمسفر کو منانا۔ ہمسفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ نیک بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ خوش نصیب مرد۔ ایسے مرد خوش نصیب مانے جاتے ہیں جن کے سینے سے لگ کر عورت روتی ہے اور سکون پا لیتی ہے، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ اور سکون لے آئے۔ بیوی کی زندگی۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شوہر کی محبت۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت۔ میاں بیوی کا کھانا۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ بیٹھنا اور ایک ہی پلیٹ میں مل کے کھانا کوئی بے شرمی والی بات نہیں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بیوی کا مان۔ شوہر کا کندھا ایسی جگہ ہے جہاں سر رکھ کر ساری فرمائشیں منوائی جاتی ہیں۔ شوہر کی محبت۔ باپ کا بازو اور شوہر کی محبت ایک لڑکی کے لیے سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ عورت کی بھوک۔ عورت صرف اسی مرد کے آگے روتی ہے جو اسے سمجھتا ہے، جو اسے سنبھال سکتا ہے، جو اس کی کہے بنا اس کی بات سمجھ سکتا ہے۔ بس عورت کو ایسا مرد چاہیے ہوتا ہے، وہ پیسوں کی نہیں، وہ تو محبت اور توجہ کی بھوکی ہوتی ہے۔ عورت کا متاثر ہونا۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنی مرد کی سیرت اور پاکیزگی متاثر کرتی ہے۔ اخلاق کا پتہ چلنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، غصے کے وقت انسان کے صحیح اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔